السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، حسب وعدہ ہم فضیلت الشیخ ڈاکٹر حشر الدین المدنی حفظہ اللہ و تولا کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آپ کو ہم بتانا چاہیں گے کہ ڈاکٹر حشر الدین المدنی حفظہ اللہ تولا نے ہم ہی لوگوں کی طرح، آپ ہی کی طرح تعلیم کی شروعات کی۔ انہوں نے اپنے علاقے کے چھوٹے مدرسوں سے اپنی تعلیم کی شروعات کی۔ اس کے بعد ہندوستان کی معروف علمی درسگاہ جامعہ سلفیہ بنارس سے انہوں نے فراغت حاصل کی، اور پھر اللہ پاک کے فضل و کرم سے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں آپ کو داخلہ ملا، اور الحمدللہ آپ نے اپنی تعلیم جاری رکھی۔ بہت ساری حصولیابیاں رہیں اس درمیان آپ سے جڑی ہوئی، مختلف علمی مارکے آپ نے سر کیے، اور پھر الحمدللہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے زبان و ادب کے اندر، عربی زبان و ادب کے اندر آپ نے پی ایچ ڈی بھی کی۔ بروقت آپ جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ ریاض کے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں۔ آپ حرم مکی میں خطبات کے فوری مترجم کے طور پہ اپنی خدمات بھی انجام دے رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ ماشاءاللہ عربی زبان و ادب پہ خاص طور سے اتنی اچھی مہارت رکھتے ہیں جتنی اچھی مہارت عام طور پہ دیکھنے میں نہیں آتی۔ ہم نے بھی مدرسے کی تعلیم حاصل کی ہے، اور ہم نے اپنی زندگی میں یہ محسوس کیا ہے کہ ہمارے بہت سارے طلباء، ان کو مناسب ہدایت نہیں مل پاتی، صحیح رہنمائی نہیں مل پاتی۔ اس کی وجہ سے وہ اچھی خاصی صلاحیتوں کے مالک ہونے کے باوجود جس قسم کی حصولیابیاں ان کو حاصل کر لینی چاہیے، جیسی مہارت زبان پہ ان کو آ جانی چاہیے، یا جس طرح سے زبان ان کو آ جانی چاہیے اس طرح سے زبان آ نہیں پاتی۔ بولنے میں پریشانی ہوتی ہے، لکھنے میں پریشانی ہوتی ہے۔ تعجب تو تب ہوتا ہے جب ایک عرصہ گزار دینے کے باوجود وہ مدارس سے فارغ ہوتے ہیں اور زبان سمجھ بھی نہیں پاتے۔ ہم نے یہ ساری باتیں شیخ سے کی، اور ہم نے گزارش کی کہ الحمدللہ اس فیلڈ میں آپ کا اچھا خاصا تجربہ ہے، اور ہم چاہیں گے کہ آپ کے تجربات سے ہم استفادہ کریں۔ ہم شیخ کے، ڈاکٹر صاحب کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری اس دعوت پہ لبیک کہا، ہمیں مایوس آپ نے نہیں کیا۔ تو ہم سب سے پہلے انشاءاللہ اپنی بات کی شروعات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ اطلاع دیتے ہوئے ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے بیچ ڈاکٹر حشر الدین حفظہ اللہ تولا کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھی مترجم جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ ریاض کے اسسٹنٹ پروفیسر، جامعہ امام تیمیہ کے فارغ التحصیل اور جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے ایم اے کر چکے جناب حفظ الرحمان صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ وہ بھی باتوں میں ہماری اس گفتگو میں شریک ہوں گے۔ تو ہم سب سے پہلے ڈاکٹر حشر الدین صاحب کا استقبال کرتے ہیں، آپ کو خیر مقدم کہتے ہیں، آپ کے شکر گزار ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب، ہم چاہیں گے کہ آپ سب سے پہلے اپنی زندگی کے بارے میں، آپ کا جو تعلیمی مرحلہ رہا ہے، یہ جو آپ نے وہ مرحلہ گزارا، اس کے بارے میں مختصر گفتگو آپ ہمارے سامعین سے کریں، ناظرین سے کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس لائیو نشست میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس نشست کے لیے اپنی دلچسپی کا مظاہرہ کیا، اور آپ ماشاءاللہ اس کے لیے اپنی چاہت کا اظہار بھی کیا آپ سب نے۔ اور میں خصوصاً محترم بھائی محمد ثناء اللہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا آپ سے جان پہچان اور آپ سے تعارف کا، اس لیے میں ان کا شکر گزار ہوں۔ جو سوال مجھ سے کیا گیا ہے، اس حوالے سے کوئی بڑی بات نہیں ہے،
عموماً ہم جس خطے سے تعلق رکھتے ہیں وہ خطہ آپ سب جانتے ہیں، یا جو نہیں جانتے ہیں ان کو بتا دیتا ہوں کہ وہ خطہ حقیقت میں بہت ہی متخلف یا پسماندہ علاقہ ہے ہر اعتبار سے. اسی علاقے سے میرا تعلق ہے، اور عموماً ہندوستان کے اکثر علاقے ہمارے علاقے کی طرح ہیں، خصوصاً دینی تعلیمی معاملے میں ہمارے علاقے کی طرح ہیں. عموماً گاؤں کا جو بچہ جس طرح سے تعلیم کی ابتدا کرتا ہے، ویسے ہی میں نے بھی تعلیم کی ابتدا کی. یعنی اپنے گاؤں یہ جو مکتب ہوتا ہے، مکتب سے اپنی تعلیم کی شروعات کی. اسکول اور مدرسہ دونوں میں میں نے تعلیم ایک ساتھ حاصل کی تھی، اسکول میں بھی اور مدرسے میں بھی. مدرسے اپنے گاؤں کے مدرسے، اپنے گاؤں کے اسکول سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر میں دوسرے گاؤں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا. اسی طرح سے پھر دلی آیا، معہد التعلیم الاسلامی جو دلی میں ابوالکلام آزاد سینٹر سینٹر کے ماتحت جو ادارہ ہے، اس میں نے داخلہ لیا تھا. وہاں 2 سال میں نے تعلیم حاصل کی. اس کے بعد پھر جامعہ سلفیہ میں داخلہ لیا. جامعہ سلفیہ میں میں نے ثانویہ عالمیت اور فضیلت تک کی تعلیم حاصل کی. 6 سالہ وہ مدت ہے. اس کے بعد پھر سن 1998 میں میری فراغت ہوئی، یعنی جنوری میں. اور اسی سال پھر میرا داخلہ ہوا ستمبر میں مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو، اور مدینہ منورہ میں کلیۃ اللغہ العربیہ میں داخلہ لیا تھا. اس کے بعد وہیں سے میں نے ماجسٹر کیا. پھر دکتورا سن 1435 میں وہاں سے فراغت ہوئی میری. اس کے بعد پھر میں تقریباً 3 مہینے تک جامعہ محمدیہ مالیگاؤں میں تدریس کا کام کیا. اس کے بعد پھر یہاں سعودیہ کے لیے پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے موقع بخشا. پھر میں الحمدللہ پھر میں یہاں مکہ مکرمہ میں، جیسا کہ ہمارے محترم بھائی محمد ثناء اللہ نے آپ سے ذکر کیا، آج میں اسی کام میں مشغول یا مصروف ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کام میں یعنی کامیاب کرے، اور یہ کہ مجھ سے جو خیر کا کام ہے ان سے خیر کا کام لے، اور جہاں بھی رہوں اللہ تعالیٰ مجھے نفع بخش بنائے. آمین. شیخ تو بہت شکریہ. ہم لوگ ابھی شیخ کے بارے میں جان رہے تھے، شیخ نے کس طرح سے اپنی تعلیمی زندگی کی شروعات کی اور کس طرح جامعہ اسلامیہ تک پہنچے. شیخ الحمدللہ آپ نے عربی زبان و ادب میں PhD کی ہے. جس طرح سے ہم لوگوں نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے، اسی طرح آپ نے بھی مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے. اور آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ بہرحال مطلب اتنی لمبی مدت گزارنے کے باوجود مدارس کے اندر پڑھنے والے طلباء میں عربی زبان و ادب کو لے کر جس طرح کا شعور ہونا چاہیے، ان کے اندر جس طرح کی مہارت پیدا ہو جانی چاہیے، اگر مہارت نہ بھی کہیں تو یعنی جو شبود آ جانا چاہیے، کہیں نہ کہیں وہ کمی کھلتی ہے. بلکہ یہ طنز ہوتا ہے ہم مدارس کے پڑھنے والوں پر کہ بھائی اتنی مدت تک آپ نے مدرسے میں پڑھائی کی، اتنا ٹائم گزارا آپ نے، اس کے باوجود آپ کو کچھ نہیں آتا ہے. آپ کے حساب سے آخر وہ کون سا لوپ ہول ہے، کہاں پہ ہم کمزور پڑتے ہیں، وہ کیا کمی ہے جس کی وجہ سے ہم فراغت کے مطلب اتنی مدت گزارنے کے بعد 16 سالہ عرصہ ہوتا ہے، یا کم سے کم اگر صرف عربی تعلیم کو دیکھیں تو 10 سے 12 سال کا عرصہ ہوتا ہے جو ہم وہاں گزارتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے طلباء عربی زبان و ادب میں اچھے نہیں ہو پاتے ہیں. مطلب بالعموم ایسا ہوتا ہے، 2-4-10 لوگ اگر اچھے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اس کو ایوریج دیکھا جاتا ہے. تو کیا لگتا ہے شیخ آپ کو، کیا کمی رہ جاتی ہے؟ اصل میں ہمارے یہاں جو دینی مدارس ہیں، جی دینی مدارس میں ایک تو مزاج کا مسئلہ ہے، دوسری بات یہ کہ طریقے کا یا میکانزم کا مسئلہ ہے. یہ تو عام طور پر ہمارے یہاں مدارس میں نہ طلباء میں نہ اساتذہ میں زبان و ادب کے تعلق سے کوئی مزاج نہیں، یعنی صرف ادب کے عربی زبان کے تعلق سے نہیں، بلکہ اردو جو ہماری تعلیم کا جو میڈیم ہے، یعنی ساری تعلیم جو ہمارے یہاں ہوتی ہے مدارس میں اردو میں ہوتی ہے. اس کے باوجود اس زبان پر یعنی لسان یعنی زبان و ادب کے ناحیے سے جو توجہ ہونی چاہیے وہ توجہ نہیں ہوتی. اور جن بچوں کو اردو آ جاتی ہے یا اردو میں لکھنا پڑھنا سیکھ جاتے ہیں،
وہ اس وجہ سے نہیں کہ اس زبان کو سکھایا جاتا ہے، چونکہ وہ ایک مادھیم ہوتی ہے، میڈیم ہوتی ہے اس زبان تعلیم کی، اسی لیے بچے جو ہے اس زبان کو سیکھتے ہیں، چاہے وہ دستگاہوں میں یا عام بول چال میں، لیکن اس زبان پر ادبی ناحیے سے یا لسانی ناحیے سے کوئی توجہ نہیں دی جاتی، یہ مزاج ہی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ پورے اس سلیبس میں، پورے نصاب میں آپ کہیں نہیں پائیں گے کہ اردو کے لیے کسی سال اردو کی کوئی کتاب یا ادب کی کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ تو چاہے کہ عربی زبان جو ہماری زبان نہیں، مادری زبان نہیں، اور نہ وہ ہمارے یہاں تعلیم کا میڈیم ہے، تو اس زبان کے ساتھ بھی یہی حال ہے جو عام ہمارے باقی زبان کے ساتھ ہے۔ کسی زبان کو ادبی یا لسانی ناحیے سے ہمارے یہاں نہیں پڑھایا جاتا ہے، اور یہی اس کا جو ہے سب سے بڑا جو نقص ہے۔ اور ہمارے یہاں طلبا میں یہ چیز یا عربی زبان میں یا اردو زبان میں مہارت نہ آنے کا جو اصل سبب ہے یہی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہمارے یہاں طریقہ تعلیم ہے، طریقہ تدریس، اس میں بھی مسئلہ ہے، چونکہ ہم جب عربی سیکھتے ہیں، چاہے عربی کے قواعد ہو یا اصول ہو یا عربی زبان کی جو کتابیں، ادبی کتابیں ہیں، جب ان کو ہم پڑھتے ہیں تو ہم وہ اسی مادری زبان میں یا علاقائی زبان میں پڑھتے ہیں، علاقائی زبان ہو یا وہ جو اردو جو میڈیم ہے اس زبان میں ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ تو کسی بھی زبان کو جب ہم اس زبان میں نہ پڑھ کے یا اس زبان کے قواعد کو اسی زبان میں نہ سمجھ کر یا اس کے ادبی پارے کو ہم اس زبان میں نہ سمجھ کر ہم کسی دوسری زبان میں یا اپنی مادری زبان میں سیکھیں گے تو اس میں مہارت تو آنا بہت دور کی بات ہے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا ہے جو جامعہ اسلامیہ میں جو طلبا افریقی ممالک سے آتے تھے، افریقی ممالک، تو ان کے یہاں ہم نے ملاحظہ کیا ہے اور ہم نے اپنے اور ان کو لے کر جو موازنہ کیا ہے، اس میں یہی پائے کہ ان طلبا میں جو گفتگو یعنی عربی زبان میں گفتگو کی جو صلاحیت ان کے یہاں ہم نے پائی ہے، ہمارے یہاں گفتگو کی صلاحیت نہیں ہوتی، بلکہ معافی زمین کی ادائیگی جس طرح سے وہ کر لیتے ہیں برجستگی کے ساتھ، اس طرح ہمارے یہاں کمی رہ جاتے ہیں، ہم نہیں کر پاتے۔ اس کا سبب یہ جب ہم نے ان سے پوچھا کہ تو ان کا جواب یہ تھا کہ جو تعلیم ہم نے عربی کی حاصل کی اپنے یہاں وہ اسی زبان میں عربی میں حاصل کی، شروع سے لے کر مطلب جب تک ہم وہاں سے فارغ نہیں ہوئے ہم اسی زبان میں اس کو اسی زبان میں ہم نے حاصل، چاہے اس کے قواعد ہوں زبان کے یا وہ ادبی پارے جو ہم پڑھتے تھے، گویا کہ شیخ مطلب اسی زبان میں ہم پڑھتے تھے۔ گویا کہ شیخ آپ یہ مانتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو میڈیم ہے تدریس کی، زبان کی تعلیم کا جو میڈیم ہے، جو طریقہ ہے، وہ ایک دوسری زبان ہے، ایڈیشنل لینگویج، یعنی اردو یا کوئی اور زبان، جس علاقے کی جو زبان ہوگی، عام طور سے اردو ہمارے ہندوستان میں مدارس کی زبان ہے جس کے ذریعے ہم پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیخ مجھے یاد آتا ہے آج بھی بہت سارے دینی ادارے ایسے ہیں جہاں جو قواعد، عربی قواعد کی جو کتابیں ہیں وہ فارسی زبان میں ہیں، فارسی زبانوں سے پہلے اس کا اردو ترجمہ سمجھایا جاتا ہے طلبا کو، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا عربی قواعد سمجھانے کی کوشش ہوتی ہے۔ گویا کہ یہ ایک اسٹیج نہیں، تین مرحلے ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی نظر میں اردو ذریعہ تعلیم ہونے کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو جہاں قواعد کی کتابیں فارسی میں ہیں تو یہ مسئلہ اور زیادہ پیدا ہوتا ہوگا۔ جی وہاں یہ کہ معلومات جو ہے بیچ میں غائب ہو جاتی، یہ جو جب ایک زبان سے دوسری زبان جب وہ معلومات منتقل ہوتی ہیں تو بیچ میں وہ جو معلومات ہیں یا جو فہم ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، اور یہ ہم نے ملاحظہ کیا باقاعدہ، مطلب ہمارے بہت سارے ساتھی تھے، مطلب اس زبان میں یہ معلومات متنقل ہونے کی وجہ سے ایک زبان سے دوسری زبان، دوسری زبان سے تیسری زبان کہ وہ معلومات کو سمیٹ نہیں پاتے تھے، وہ معلومات جو ہے بکھر جاتی تھی، مطلب منتشر ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے وہ معلومات کو بھی قاعدے سے مطلب سمجھ نہیں پاتے تھے، جو قواعد ہوتے تھے اصول و قواعد کو قاعدے سے نہیں سمجھ پاتے تھے، نہ ان کو برتنے کی ان کے یہاں پھر وہ صلاحیت آ پاتی تھی۔ یہ چیز جو ہے ہمارے یہاں، لیکن ہمارا کلام اس نظام تدریس پہ نہیں ہے کہ وہ اردو میڈیم ضروری ہے، چونکہ ہماری وہ مادری زبان ہی ہے، وہ ہندوستان کی دینی زبان ہے، تو اس میں ہمارا کلام نہیں۔ لیکن جب ہم عربی قواعد پڑھائیں یا اسی طرح سے جب ہم اردو قواعد پڑھائیں تو اس کو عربی میں نہیں پڑھا سکتے، اسی طرح سے انگریزی جب ہم قواعد پڑھاتے ہیں تو اس کو ہم اردو یا ہندی میں نہیں پڑھا سکتے، تو انگریزی میں پڑھایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے طلبا جو ہمارے مدارس میں یا عام طور پر اسکول وغیرہ میں چھوٹے چھوٹے بچے جو انگریزی بولنے لگتے ہیں، کیونکہ پوری تعلیم جو ہے اسی زبان میں ہوتی ہے، جو زبان سکھایا جاتا ہے جس زبان کو ان کو۔ تو اسی طرح سے ہمارے یہاں گرچہ ہمارے یہاں میڈیم اردو ہو، لیکن اگر عربی قواعد یا عربی
ادب کو سکھانے کے لیے اگر اسی زبان کو استعمال کیا جائے، میڈیم بنایا جائے، تو انشاءاللہ امید ہے جس طرح سے ہم نے دوسرے ممالک کے بچوں کو دیکھا ہے ویسے ہمارے یہاں کے بچے بھی اسی طرح سے مہارت حاصل کرتے ہیں جس طرح سے دوسری جگہ باقاعدہ اس کا تجربہ ہم نے دیکھا ہے۔ شیخ یہاں پہ ایک سوال ہم کرنا چاہتے ہیں کہ انگریزی زبان اور ادب کے تعلق سے بہت سارے ماہرین سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں بڑا مسئلہ، بڑی مصیبت بچوں کو یہ آتی ہے کہ وہ انگریزی ہی نہیں سمجھ پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سائنس وغیرہ کے میدان میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں ان جو مسائل ہوتے ہیں ان کو۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے جس طریقے سے کنوینٹ میں یا انگلش اسکول وغیرہ میں سب سے پہلے تصویر دکھا کر کے الفاظ سکھائے جاتے ہیں اور بچے کے ذہن میں نقش ہو جاتا ہے، ہمارے مدارس میں جو طریقہ رائج ہے، مثلا ڈکشنری کا مسئلہ دیکھیں تو قاموس الجدید وغیرہ اس طرح کی ڈکشنریاں جس میں عربی سے اردو زبان میں، تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو اس ڈکشنری کو ختم کیا جائے، یعنی عربی سے عربی ڈکشنری لائی جائے۔ تو کیا ان کا کہنا، وہ انگریزی زبان میں بتا رہے تھے کہ انگریزی اگر سیکھنی ہے تو انگلش سے انگلش ڈکشنری سیکھیں، تو کیا ہم عربی زبان میں بھی اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ شیخ میں 1 منٹ کے لیے شیخ کو روکوں گا، اسی میں مطلب اسی سے متعلق ایک بات ہے جو میں اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ ایک اسٹیج ایسا بھی آیا ہے جب جیسے مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے کوشش کی کہ بھائی نئے طرز پہ جو ہے نا یہ نصاب تیار کیا جائے۔ انہوں نے اپنے ایک بھتیجے محمد الحسنی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ان کی تربیت مکمل عربی ماحول میں کی تھی، یعنی اردو ذریعہ تعلیم بنا کر کے ان کو پروان نہیں چڑھایا گیا۔ اکثر ان کی زبان ایسی تھی کہ بعض عرب کہتے تھے کہ مولانا کی زبان جو ہے نا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو زبان ہے اس سے بھی کہیں زیادہ اچھا ادب اور اچھی زبان محمد الحسنی لکھتے ہیں۔ بعد کے زمانے میں ادھر جامعۃ الامام ابن تیمیہ کے مؤسس بانی علامہ ڈاکٹر محمد لقمان سلفی حفظہ اللہ تعالی نے بھی ایک پورا سلسلہ، ایک سیریز تیار کیا ہے کتابوں کا، اور وہ یہ مانتے ہیں کہ طریقۃ المباشرہ جو ڈائریکٹ میتھڈ ہو سکتا ہے عربی زبان کو پڑھانے کا، اس کو وہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس قسم کی کچھ کوششیں شیخ آج کے تناظر میں ہندوستان میں ساؤتھ انڈیا وغیرہ میں بھی ہو رہی ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے ان تمام تناظر میں کیا یہ ایک مفید اور کارگر طریقہ ہو سکتا ہے؟ جس نئے طریقے کی بات آپ کر رہے ہیں اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اس طریقے سے طلبہ عربی زبان جو مارکیٹ کی زبان ہے، شارع کی زبان ہے، اس زبان کو تو سیکھ سکتے ہیں، لیکن اس زبان میں، عربی زبان میں گہرائی نہیں آ سکتی، یا وہ اس ادبی زبان اس سے نہیں سیکھ سکتے۔ ادبی اور باتوں کو جی بالکل بالکل ایکسپلور کریں۔ جی، عربی زبان میں گہرائی پیدا کرنے کے لیے یا اس زبان کو ادبی زبان کی طرح سمجھنے کے لیے، بولنے کے لیے، لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس زبان کے جو اصول و قواعد ہیں ان میں دسترس پیدا کی جائے، مکمل طور پر اس میں مہارت پیدا کی جائے۔ یعنی میں ان اصول و قواعد کی بات اس طرح نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو اصول و قواعد میں انسان جو اس کے تعلیلات یا جزئیات میں داخل، جو اس کے جو قواعد موٹے موٹے قواعد ہیں، یعنی جن کی بنیاد پر زبان قائم ہے، ان پر پوری مہارت ہو، ان میں طالب کی پوری مہارت ہو، پھر اس کے بعد مطلب اس کے اندر اتنی صلاحیت آ جائے کہ ان قواعد کی تطبیق وہ مطلب جو ادبی پارہ پڑھے یا جو عبارت پڑھے اس میں مکمل طور پر ان کی تطبیق کر سکے، اتنی مہارت، اتنی فہم آ جائے اس کے اندر۔ لیکن ہمارے یہاں جو ایک نیا طریقہ آیا ہے کہ اس سے اصل میں اس زبان کے جو قواعد ہیں ان پر خاص توجہ نہیں دی جاتی ہے۔ جو ایک عام زبان ہے اس کو براہ راست طلباء سے روبرو کرایا جاتا ہے اس زبان کا، اور اس سے ہوتا ہے کیا کہ زبان تو کسی طرح سے وہ بولنا آ جاتا ہے، زبان کو کسی طرح سے وہ استعمال کر لیتے ہیں اپنی زبان اپنے گفتگو میں، لیکن اس زبان میں گہرائی حاصل نہیں کر پاتے۔ ایک مجھے ابھی وہ یاد آ رہا ہے، دیکھیے شیخ عبد القاہر الجرجانی، جن کو امام البلاغہ، بلاغہ و نحو کہا جاتا ہے، جی بالکل شیخ، اور ان کی ایک عبارت ہے، انہوں نے نظم جو اپنی کتاب دلائل الاعجاز کی بنیاد اسی نظریت نظم کے نظریے پر انہوں نے رکھا، اور فصاحت و بلاغت، عربی زبان میں جو فصاحت و بلاغت ہے اس کی اصل بنیاد اساس کیا ہے؟ نظم۔
उन्होंने नज्म की तारीफ करते हुए ये कहा कि लैस नज़्म इल्ला अन तदअ कलाम अला वज़अ अल्लज़ी यक़्तदीह इल्मुन नहव व तअमल अला क़वाइदिही व उसूलिही। वो ये कहते हैं कि नज्म नाम ही इस चीज का कि आप अपने कलाम को उसी शक्ल में आप इस्तेमाल करें जो जिस शक्ल इल्म नहव मतलब इल्म नहव मतलूब है या इल्म नहव जिसका मुतक़ाज़ी है उसी तरह से रखें और इसी तरह से अपनी बात आप तैयार करें या अपनी बात को बनाएं उसके कवायद या उसूल की बुनियाद पर। ये वो कह रहे हैं जो अरब के इल्मुल बलागा के आलिम हैं और इमाम हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि अगर आपको बलागत या फसाहत में महारत हासिल करनी है, इसको समझना है, तो आपको आप अपनी ताबीर या अपना कलाम इल्मुल नहव के कवायद के मुताबिक इस्तेमाल करें। जी सर। इसके बगैर ना आप उस जबान को समझ सकते हैं, ना उस जबान में आप महारत हासिल कर सकते हैं। और हमारी यहाँ जो परेशानी इसी चीज की परेशानी है। हमारे यहाँ इन कवायद पर इल्म नहव जो है या इल्म सर्फ, चाहे वो अबनिया यानी जो साख्त है कलिमात की साख्त हो या जुमले की साख्त हो, इन दोनों के कवायद पर मुकम्मल तवज्जो नहीं दी जाती। हमारे यहाँ देखा गया कि तलबा जो है बाद मदारिस में अमूमन हमारे यहाँ मदारिस में 4ठी जमात तक नहव पढ़ाया जाता है, उसके बाद ये कि फजीलत आलमियत में नहव नहीं होती। जबकि ये कि नहव तो जब तक तालिब वहाँ फजीलत तक जब तक वो पढ़ता रहे उसको नहव से उसका ताल्लुक हो, नहव मतलब वो हर क्लास में नहव पढ़े और उसके जो मसाइल है वो पढ़ते पढ़ते सारे मसाइल जो है कवायद अज़बर हो जाए, तो तब जाकर वो अरबी जो जबान है, अदबी जबान है, उस जबान को समझ सकता है और उसमें जो असरार बलागी जो असरार है वो बलागी असरार को समझ सकता है। और जो जबान का जो ढांचा है, साख्त है, उस साख्त के जुजियात को समझ सकता है। जब तक इंसान जबान की तरकीब और उसके जुजियात या उसकी साख्त के तमाम अरकान को नहीं समझेगा, तब तक इस जबान में गहराई और महारत हासिल नहीं कर सकता। जी शेख, तो शेख ये कह रहे हैं कि जहाँ एक तरफ उर्दू मीडियम को मुकम्मल तरीके से अपनाना दुरुस्त नहीं है, वहीं मुकम्मल तरीके से ये जो डायरेक्ट मेथड का रिवाज अपने यहाँ चल पड़ा है तरीक़तुल मुबाशरा का, और जिसके अंदर ज़ुबानों अदब के कवायद पीछे रह जा रहे हैं, और उसकी वजह से सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि हमारे अंदर कुछ बोलने की सलाहियत पैदा हो जा रही है या आम बोलचाल की जुबान हम इस्तेमाल कर ले जा रहे हैं, लेकिन जो महारत मतलूब है, जुबान को समझने का जो शऊर मतलूब है, जो तकाजा है, वो तकाजा पूरा नहीं हो पा रहा है। शेख का मानना यह है कि इस सिलसिले में जुबान व अदब के जो कवायद हैं, उन कवायद पे अच्छी खासी दस्तगाह होनी चाहिए। जब ये मुमकिन होगा कि आप जुबान के अल्फाज की साख्त को बेहतर तरीके से समझेंगे, तब कहीं जाकर के आपको जुबान अच्छी तरह आएगी। शेख, हम मुकम्मल तरीके से आपकी बातों से इत्तेफाक करते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि एक तरफ आप कहते हैं कि भाई ये उर्दू मीडियम मसला है, दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि जुबान के कवायद को पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है और सही तरीके से, और आपका मानना यह है कि आखिर तक पढ़ाया जाना चाहिए, मदारिस का जो हमारे यहाँ स्टैंडर्ड है उसमें फजीलत तक पढ़ाया जाना चाहिए। शेख, मैं ये जानना चाहूँगा कि यानी कि वो कब तक हम उर्दू से मदद लें और कब ऐसा हो। जाहिर है कि शुरू से हमारे यहाँ का ना तो वो माहौल है और नहीं वो कैफियत बन पाती है कि बच्चों को एकदम अर्ली स्टेज से, बिल्कुल एकदम शुरुआती मरहले से उनको अरबी में पढ़ाया जा सके। तो कब तक आप मानते हैं कि उर्दू से मदद ली जा सकती है और उसके बाद तलबा को अरबी जुबान के कवायद, अरबी अदब जो है ना, अरबी ही जुबान और उसके कवायद सारी की चीज़ें अरबी में हो, मतलब कोई आपके ज़हन में खाका हो कि कहाँ तक जा करके उर्दू को छोड़ दें और अरबी में बज़ाब्ता शुरू हो जाए? मैं जब जामे सलफिया में था तो एक आसिया तक जामे सलफिया में जो निचले दर्जे की क्लासें थी, उनमें जो बड़े असातिज़ा थे, काबिल असातिज़ा, ये जो सीनियर असातिज़ा थे, उन्हीं पढ़ाते थे। एक लंबे अरसे तक यही सिलसिला रहा, एक तरीका रहा जामे सलफिया के अंदर। हाँ। अब इसकी वजह से मतलब एक लोगों में या असातिज़ा में और तलबा में और इंतज़ामिया में ये बात मतलब खटकने लगी कि जो बच्चे यहाँ से पढ़ के ऊंची क्लास में जाते हैं, उनकी बुनियाद कमज़ोर दिखती है। मतलब जो बच्चे यहीं से जामे सलफिया से मतलब मुतवस्सित इब्तिदाई में पढ़कर फजीलत में जाते हैं, तो यहाँ इन बच्चों की बुनियादें कमज़ोर दिखती हैं। बाकी वो बच्चे जो दूसरी जगह से आते हैं, ऊंची क्लास में दाखिला लेते हैं, उनकी बुनियादें मजबूत दिखती हैं।
تو یہ کیا گیا جامعہ سلفیہ میں، وہ میرے زمانے میں میں نے دیکھا، اپنے زمانے میں، کہ وہ کیا گیا کہ جو بڑے اساتذہ تھے وہ بھی متوسطہ ابتدائیات میں پڑھانے لگے، چونکہ ان کو دینے کا اونچے اساتذہ میں جو مہارت ہے یا جو صلاحیت ہے، تو اگر ان سے بھی طلبہ مستفید ہوں گے تو پھر بچوں میں بنیاد مضبوط ہوگی، چونکہ عمر جو ہوتی ہے وہ اصل میں تاسیس کی عمر ہوتی ہے، اسی لیے اس میں اچھے اساتذہ کی ضرورت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اردو زبان جو ہماری تعلیم کا میڈیم ہے، اس زبان کو نہ مطلب چھیڑا جائے، مطلب وہ زبان میڈیم ہی رہے، سمجھ رہے؟ لیکن جب ہم عربی قواعد پڑھانے آئیں یا عربی جو ادبی پارے یا ادبی کتابیں ہم پڑھانے آئے، تو مطلب ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان چیزوں کو ہم اسی زبان میں سمجھائیں، اسی زبان میں۔ اسی لیے اب یہ کہ جس طرح سے میں نے کہا کہ جامعہ سلفیہ میں جو طریقہ رہا، اگر ہم کمزور اساتذہ کو مطلب اسی درجے کے متوسط کے درجے کے طلبہ کا اساتذہ کو دیں گے پڑھانے کے لیے، تو ان سے پھر کام نہیں ہو پائے گا۔ ہمارے لیے وہ اساتذہ چاہیے جو اس میں جن کی صلاحیت ہے، مہارت ہے، وہ اس چیز کو کما تو ادا کر سکتے ہیں۔ اس کی میں آپ کو مطلب یہ کہ ملموس مثال دے سکتا ہوں۔ میں نے جامعہ سلفیہ جامعہ اسلامیہ میں خدمت المجتمع ہوا، عماد خدمت المجتمع، اسی کے ماتحت ایک یعنی سینٹر یعنی مرکز التعلیم المستمر لغیر الناطقین باللغۃ العربیہ کے نام سے وہاں چلتا۔ تو وہاں میں نے تقریباً 2 یا 3 سال میں نے وہاں تعلیم دی ہے ان لوگوں کو، اور وہاں پڑھنے والے کون لوگ تھے؟ جن کو عربی کے ابجدیات سے بھی واقف نہیں ہوتے تھے، یعنی الف با سے بھی واقف نہیں تھے، وہ آ کے بیچارے پڑھتے تھے۔ ان کا مکمل جو کورس تھا 2 سال یا 4 سال، اور میں نے ان کو پڑھایا ہے، مطلب یہ کہ الف با، وہ الف با بھی ہم نے ان کو پڑھایا عربی میں، الف با بھی میں نے پڑھایا، اور میرے ساتھی جو اساتذہ جو پڑھانے والے تھے وہ بھی طلبہ ہی تھے جامعہ اسلامیہ کے، وہ عربی ہی میں الف با ہم نے ان کو سکھایا تھا۔ اور یہ کہ جو چھوٹے ہادہ کتاب جو دروس اللغہ العربیہ ہے لغیر ناطقین بہا، شیخ عبد الرحیم صاحب کی دروس اللغہ العربیہ لغیر الناطقین بہا، دروس اللغہ العربیہ لغیر الناطقین بہا، عبد الرحیم صاحب کی کتاب ہے۔ شیخ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اس کتاب کو پڑھایا، شیخ کے مطابق یہ بہت کارگر کتاب ہے، تو جو ہمارے طلبہ ہمیں سن رہے ہیں وہ اس کتاب کو نوٹ کر سکتے ہیں، دروس اللغہ العربیہ لغیر الناطقین بہا، عبد الرحیم۔ جی شیخ آپ اپنی بات آگے رکھیں۔ تو اس کتاب کو شروع میں آپ پائیں گے تو ہذا کتاب ہذا قلم، اس طرح سے چھوٹے کلمات ہیں، اس کے بعد چھوٹی ترکیب ہے، اس کے بعد دھیرے بڑی ترکیب بنتی جاتی ہے۔ اس طرح سے ان کتابوں کو مطلب یہ جو ابتدائی کتاب ہے بالکل ابجدیات والی کتابیں ہیں، تو ان کو ہم نے عربی میں پڑھایا ان طلباء کو جو عمر دراز تھے، یعنی کچھ لوگ انجینئر ہیں، کچھ لوگ ڈاکٹر ہیں، لیکن ان کو عربی کی شروع بالکل نہیں، یعنی تعلیم بالغان کی جی عربی سے کچھ چھوٹے طلباء بھی ہوتے تھے جن کا عربی سے کبھی واسطہ نہیں تھا ٹوٹل۔ یہ 2 سال کے اندر دیکھیے، جبکہ ان کا پیشہ مطلب یہ تعلم بھی پیشہ نہیں تھا، وہ دوسرے پیشے میں سے جڑے ہوئے تھے، اس کے باوجود وہ جو ایک خالی وقت ملتا تھا ان کو، اسی میں وہ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ لیکن اس طریقے تعلیم کی وجہ سے ہم نے خود دیکھا، ملاحظہ کیا، 2 سال کے اندر وہ طالب، وہ بچہ، وہ عربی لکھ لیتا تھا، اپنی معافی ضمیر کی ادائیگی عربی میں کر لیتا تھا، ہمارے ساتھ عربی میں بولتا تھا، یہاں تک کہ جو مسجد نبوی میں جو خطبہ ہوتا ہے عربی میں اس کو سمجھ لیتا تھا 2 سال کے اندر۔ الحمدللہ۔ یہ تو صرف ان لوگوں کے لیے مطلب یہ کارگر ہے طریقہ جو تعلیم سے جڑے ہوئے نہیں تھے، دوسرے پیشے سے جڑے ہوئے تھے، اس کے باوجود انہوں نے مطلب اس سے فائدہ اٹھایا اور وہ کہ اس قابل ہوئے۔ لیکن اگر یہ طریقہ ہمارے یہاں بھی جس کا پورا سسٹم اسی لیے بنایا گیا، اور جو طلبہ آتے ہیں صرف تعلیمی کے لیے آتے ہیں، تو وہاں اگر یہ طریقہ اپنایا جائے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ طلبہ میں یہ مطلب یہ کہ عربی سمجھ، عربی میں مہارت، اس میں گہرائی تک پہنچنے کی رسائی طلبہ کو ہو سکتی انشاءاللہ۔ تو شیخ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر قواعد کی جو کتابیں ہیں، زبان یعنی عربی زبان کی جو کتابیں ہیں، اس پہ اگر اسٹریس یہ ہو کہ بھائی ان کو عربی ہی میں رکھا جائے اور کوشش کی جائے کہ طلبہ کو اس میں تعلیم دی جائے، تو انشاءاللہ اس کے بہت فوائد ہوں گے۔ شیخ کا ماننا یہ ہے کہ شیخ نے 2 سال تک ان لوگوں کو پڑھایا جن کا بیک گراؤنڈ عربی کا مدرسہ نہیں تھا، 2 سال کی مختصر مدت میں وہ پڑھنے لگے، لکھنے لگے، بولنے لگے،
اور یہاں تک صلاحیت پیدا ہو گئی کہ مسجد نبوی میں جو خطبہ ہوتا ہے اس کو بحسن خوبی سمجھنے لگے. گویا کہ ہمارے وہ احباب جو ماشاءاللہ سوالات بھی رکھ رہے تھے وسیم صاحب وغیرہ کے عربی زبان میں بولنا کیسے آئے گا. ہمارے یہاں مدارس میں خاص طور سے شیخ یہ مسئلہ رہتا ہے, ہم نحو وغیرہ میں ماشاءاللہ اچھے ہو جاتے ہیں, صرف وغیرہ تعلیل والیل یہ سب کر لیتے ہیں, زبان کی جو ساخت ہے اس کو بھی مطلب وہ ترکیب ورکیب بھی کر لیتے ہیں, آزا فاعل مفعول یہ وہ مل کر کے یہ ہوا وہ ہوا والی کیفیت بہت چلتی ہے, لیکن ہمارے طلبہ بول نہیں پاتے ہیں زبان. گویا کہ اگر میڈیم زبان ہو, میڈیم پڑھانے کی اگر عربی ہی میں پڑھایا جائے تو انشاءاللہ یہ سننے کی وجہ سے بھی میں سمجھتا ہوں شیخ کے بولنے کی. میں جامعۃ الملک سعود جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پر جو شیخ بتا رہے ہیں کورس ہو رہا تھا, تو مصری استاد تھے, تو ان سے میں نے ملاقات کی, میں نے پوچھا کہ آپ کس طریقے سے پڑھاتے ہیں. وہ سب ایمبیسی وغیرہ کے بچے میں کام کرنے والے افراد تھے اور یورپین کنٹریز وغیرہ کے, امریکن کنٹریز وغیرہ کے لوگ تھے. تو ان لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی اور جو ٹیچر تھے وہ مصری تھے, ان سے میں نے پوچھا کہ کس طریقے سے پڑھاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ انگلش یہاں الاؤڈ نہیں ہے, اگر آپ کو بات کرنی ہے تو آپ عربی میں ہی بات کریں. یعنی یہاں پر کوئی انگریزی زبان کا استعمال کر ہی نہیں سکتا عربی کے علاوہ. تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مثلا کسی کو کچھ پوچھنا بھی ہوتا تھا, وہ اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں جیسے بھی ہو ایک لفظ ہی استعمال کرے یا اشارہ استعمال کرے اور ایک لفظ استعمال کرے تو وہ عربی میں ہی بات کرے گا. تو پھر انہوں نے بتایا اس ٹیچر نے کہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی ایک جو وہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے, یعنی انسان جب وہ ختم ہو جاتی ہے اور پھر اس کا ذہن اور سائیکولوجیکل وہ تیار ہونے لگتا ہے کہ ہم کس طریقے سے تعبیر کو کیسے ادا کریں گے. یہاں پر شیخ سے ہم ایک سوال یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ شیخ انشاء جو مدارس میں بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے اس کو پڑھانے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے. بچے دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک دو چار بچے ہی انشاء بناتے ہیں, بقیہ بچے بڑے بھاگتے ہیں اس سے, بڑی صحبت اس کو بڑا مشکل کام سمجھتے ہیں, بنا کے نہیں لاتے ہیں کلاس میں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں, کس طریقے سے ہونا چاہیے؟ بلکہ کیفیت شیخ یہ ہوتی ہے کہ یہ انشاء جو ہے نا وہ ترجمے سے جڑا ہوا ہوتا ہے. گویا کہ وہ انشاء اصلا ہوتا نہیں ہے, وہ ترجمہ ہوتا ہے, عربی سے اردو یا اردو سے عربی ترجمہ کراتے ہیں اور اس کو انشاء کا نام دیتے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی وہی رائے میری بھی رائے ہے کہ جو معلم انشاء ہے اصل میں یہ اس سے طالب علم انشاء سیکھ نہیں سکتا. یہ تحریر جو ہے اس سے طالب علم کو تحریر نہیں آ سکتی, انشاء پردازی مضمون نگاری نہیں آ سکتی, بلکہ معلم انشاء اصل میں یہ ترجمے کی کتاب ہے. وہ جو فن ہے اصل وہ ترجمہ, بعض جگہ اس کو ترجمتین کہا جاتا ہے, بعض مطلب حنفی اداروں میں اس کا نام ترجمتین ہے جس کو ہم انشاء کہتے ہیں. اصل میں اس سے کوئی بھی طالب علم انشاء نہیں سیکھ سکتا. جی یہ انشاء کے لیے ضروری ہے کہ طلباء کو جو عربی ادبی پارے ہیں ان کو مطلب زیادہ سے زیادہ پڑھایا جائے, اور یہ کہ کوئی تحریر ہے یا کوئی مضمون ہے کسی عربی مطلب یہ کہ مضمون نگار کی, کاتب کی, تو اس تحریر کو پڑھایا جائے پہلے پوری کلاس میں. طلباء سے کہا جائے کہ پہلے پڑھو, اس کے بعد جو اس کے میں جو اس تحریر میں جو یعنی غامض کلمات ہیں یا مشکل کلمات ہیں, ان کلمات کی شرح طلباء ہی سے طلب کیا جائے کہ تم تشریح کرو ان کلمات کی, اور کہاں تک مطلب تم لوگوں نے اس کو سمجھا, اس کو مطلب استاد جاننے کی کوشش کرے. اس کے بعد طلباء سے کہا جائے کہ اس مضمون کی تلخیص تیار کر کے لا. بہت خوب. اس مضمون کی اس تحریر کی تلخیص تیار کر کے لاؤ. ہر آدمی اپنی فہم کے مطابق یا اپنی زبان میں جو عربی زبان جو اس نے سیکھی ہے, جو جس کے ہاں جتنا ملکہ ہے, وہ اپنے اعتبار سے اس تحریر کی تلخیص تیار کر کے لائے گا. اس طرح سے اگر یہ سلسلہ اگر برقرار رکھا جائے تو طلباء میں انشاء پردازی مضمون نگاری آئے گی. لیکن اس معلم انشاء سے قواعد آ سکتی, کیونکہ میں نے اس معلم انشاء کو مالیگاؤں میں تقریباً 2-3 مہینے میں نے بھی پڑھایا. وہ کتاب اس ناحیے سے بڑی اچھی ہے کہ اگر قواعد کو تطبیق دے, قواعد کی اگر تطبیق دینی ہے عربی جملے میں تو کتاب بڑی اچھی ہے. لیکن پھر ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ معلم انشاء کو اس نظریے سے نہیں پڑھایا جاتا, بلکہ وہ ان قواعد کو بالکل پڑھایا نہیں جاتا, براہ راست شروع کر دیتے ہیں وہ جملہ ہے عربی سے اردو کرو, اردو سے عربی کرو. لیکن ان قواعد کو پڑھایا جائے اور ان قواعد کی تطبیق دی جائے انہی جملوں میں, تو طلباء میں وہ انشاء پردازی بھی آئے گی اور یہ کہ عبارت فہمی جو عربی عبارت فہمی. جی ماشاءاللہ. گویا کہ شیخ یہ مانتے ہیں کہ کتاب اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے, طریقہ تدریس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اس کتاب کو اس حیثیت سے لینا ہے کہ ان میں
میں جو قواعد بیان کیے گئے ہیں پہلے وہ قواعد بچوں کو ٹھیک سے بتائے جائیں اور ان کی بہتر تطبیق جو اس کتاب میں موجود ہے، جو تمرینات دی گئی ہیں اس پہ کر کے دکھلائی جائے۔ مولانا حفظ الرحمان صاحب، اس موقع سے ماشاءاللہ آپ نے جامعۃ الامام ابن تیمیہ سے ظاہر عربی زبان و ادب کی تعلیم حاصل کی اور پھر اس کے بعد آپ کو جواہر لال نہرو یونیورسٹی جیسی معروف دانشگاہ میں جانے کا موقع ملا، آپ نے ماشاءاللہ ایم اے کیا۔ آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ آپ نے جو مدرسے میں تعلیم حاصل کی تھی عربی کی، پھر آپ نے وہی عربی کی تعلیم ظاہر جے این یو میں بھی حاصل کی، اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے بی اے لیول سے مطلب تعلیم حاصل کی تھی۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جے این یو وغیرہ میں جو بی اے لیول کی تعلیم ہوتی ہے وہ بالکل ابتدا سے ہوتی ہے، تو آپ کو کیا محسوس ہوا مدرسے میں جے این یو کے مقابلے میں کیا کچھ کمی رہ جاتی ہے مدرسے میں، یا جے این یو میں مدرسے کے مقابلے میں کیا کچھ کمی ہے، اور جو ہمارے طلبہ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں وہ کس طرح سے اپنے آپ کو، مان لیجئے کہ سسٹم ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہا ہے، ادارے میں جو ذمہ داران ہیں وہ ساتھ نہیں دے رہے ہیں ہمارے طلبہ کا، یا جو اساتذہ ہیں وہ بہت زیادہ صلاحیت مند نہیں ہے نا، اور ظاہر ہے کہ ہم تمام لوگ اسی ماحول سے آ رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھیں گے کہ بہت قابل اساتذہ آ جائیں گے تو یہ بہت مشکل بھی ہے، جس طرح کی تنخواہیں ہم مدرسوں میں اساتذہ کو دیتے ہیں شیخ، یا جو صورتحال ہے ہماری ادارے جس قسم پرسی کے عالم میں مطلب کام کرتے ہیں، تو ویسے میں یہ سوچنا کہ بہت لائق فائق اساتذہ آ جائیں گے یہ بہت زیادہ قرین قیاس بھی نہیں ہے، یہ مطلب وہ توقع ہے جو بہت آسانی سے پوری نہیں ہوگی۔ تو خود طالب علم، آپ اپنے تجربے کی روشنی میں بتائیں کہ خود طالب علم کس طرح سے اپنے آپ کو اس قابل بنا سکتا ہے کہ اس کو عربی آ جائے۔ دیکھیے، جے این یو اور مدرسے کو اگر ہم ملائیں گے تو جس مدرسے سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے جامعۃ الامام ابن تیمیہ سے، تو یہاں کا ماحول تو ماشاءاللہ بڑا کھلا ہوا ہے اور فرینڈلی ماحول میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن اور بہت سے مدارس میں جب جانے کا اتفاق ہوا، خاص طور سے چھوٹے چھوٹے مدارس میں، تو وہاں میں نے پایا کہ اساتذہ اور طلباء کے درمیان بڑی دوری ہے، اور جے این یو میں میں نے دیکھا کہ بی اے فرسٹ ایئر کا فرسٹ سیمسٹر کا لڑکا جو ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے استاد سے کہ آپ کے ساتھ ہم بیٹھ کر کے چائے پی لیتا ہے، اور وہاں پر سر سے پوچھ لیتا ہے کہ سر یہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، اور وہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہے عربک میں، پھر یہ کہ وہ غلطی کرتا ہے تو وہاں پر ہنستے نہیں ہیں لوگ، مذاق نہیں اڑاتے ہیں، اس کی تصحیح کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے مدرسوں میں میں نے دیکھا کہ یہ چیز بڑی کمی ہے، یعنی اساتذہ اور طلباء کے درمیان جو ایک تعلق ہونا چاہیے، جو ایک رشتہ ہونا چاہیے فرینڈلی ماحول میں، جہاں اس کی جھجک نہ ہو، جہاں کوئی شرم و حیا، مطلب ایک دیکھیے عزت اور احترام کا جذبہ اپنی جگہ پر وہ اس کا میں قائل ہوں، رہنا چاہیے، لیکن اس طریقے سے باندھ کر بچے کو نہ رکھا جائے کہ وہ آپ سے ڈر کے مارے، خوف کے مارے کچھ پوچھ نہ سکے۔ گویا کہ طلباء اور اساتذہ کے درمیان مدارس کے اندر جو ایک دوری ہے، اساتذہ اور طلباء کے درمیان کا جو رشتہ مضبوط ہونا چاہیے، اس میں جتنی محبت ہونی چاہیے، جتنی زیادہ قربت ہونی چاہیے، مولانا شیخ حفظ الرحمان صاحب مانتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہمارے مدارس میں اس کی کمی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم طلباء ریسیونگ اینڈ پہ ہوتے ہیں، ہمیں یہ پریشانی ہوتی ہے کہ ہم ٹھیک طریقے سے اپنے سوالات نہیں اٹھا پاتے، اور جو پریشانی رہتی ہیں وہ رہ جاتی ہیں۔ دوسری چیز جو میں نے دیکھی کہ مدارس میں کیا کرتے ہیں اساتذہ کے بندھے بندھائے رہتے ہیں، جو کتاب ہے جو مشق ہے بس اسی کو پڑھاتے ہیں۔ جے این یو میں نے دیکھا کہ اخبار ہے، آج کا اخبار کوئی ہندو لے کر آیا ہے، کوئی اخبار، اسی میں سے ایک نیوز نکالتے تھے اور اسی کا ترجمہ شروع کر دو، آ جاؤ تم آج کھڑے ہو جاؤ، آج ٹھیک ہے، آج یہ گھٹنا گھٹ گئی ہے، یہ انسیڈنٹ ہو گیا، اس پر کچھ بولو، فلاں تم آؤ، فلاں تم آؤ۔ پھر یہ کہ جو کمزور طلباء ہوتے ہیں ان کو آگے فوکس کرتے ہیں، مثلا ان سے پہلے سوال کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے مدارس میں کہ جو پیچھے بیٹھا ہوتا ہے اس سے کوئی ٹچ نہیں کرتا، اس سے کوئی سوال نہیں کیا جاتا، ایک دو بچے آگے بیٹھے ہوتے ہیں وہی سوال جواب لیتے ہیں۔ تو میں نے یہ ایک بڑا فرق دیکھا ہے مدارس کے اندر اور یونیورسٹی کے اندر، اور میں پھر یہ بتانا چاہوں گا کہ جس مدرسے سے میں پڑھ کر آیا الحمدللہ ان چیزوں کو میں نے اپنے یہاں بہت حد تک مماثلت پائی ہے جواہر لال نہرو یونیورسٹی اور اپنے جامعۃ الامام ابن تیمیہ کے درمیان، اور اس پر مجھے فخر ہے کہ الحمدللہ ایسے مدرسے میں تربیت ہوئی۔ لیکن اس چیز کو اور دوسرے مدارس تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہے زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ جو ہے حاصل کیا جا سکے۔ گویا کہ ماشاءاللہ تعلیم و تدریس کے معاملے میں مولانا حفظ الرحمان صاحب کے بقول اساتذہ کو کھول میں بند نہیں ہونا چاہیے، نئے نئے طریقے اپنانے چاہیے، اور طلباء کے اندر جو صلاحیتیں پائی جاتی ہیں ان کو ابھارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ دیکھیے ہمارے یہاں یہ سب تو ٹھیک ہے بھائی، طریقہ تدریس کیا ہو یا نصاب تعلیم کیا ہو، اس سے قطع نظر جو موجودہ صورتحال ہے جہاں ہمارے بچے، اور ظاہر ہے لگ بھگ سارے مدارس کا نظام یکساں ہے شیخ، جو ہمارے طلبہ ہیں جیسے متوسطہ میں پڑھ رہے ہیں، ثانویہ میں پڑھ رہے ہیں، عالمیہ میں پڑھتے ہیں، فضیلہ میں پڑھتے ہیں، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ ان طلبہ کے لیے ایک گائیڈ لائن دیجیے
کہ متوسطہ میں وہ کیا پڑھیں, کس طرح سے اپنے عربی کو آگے بڑھائیں, ثانویہ میں جائیں تو کیا پڑھیں, وہ جب عالمیہ میں جائیں تو کیا پڑھیں, اور فضیلت تک جب جائیں تو وہ کس طرح سے اپنا دائرہ بڑھاتے جائیں تاکہ ان کو زبان بھی آتی جائے, ادبی مہارت بھی پیدا ہوتی جائے, اور جب وہ نکلیں تو کم سے کم وہ طنز ان کو نہ سہنا پڑے کہ بھائی اتنے دن تک مدرسے میں پڑھا, اس کو عربی نہیں آتی. آپ اپنے تجربے کی روشنی میں. جی بہت اچھا سوال ہے, اور اس کے جواب سے میں گزر چکا ہوں. اس سوال کے جواب سے مطلب جو تجربہ میرا رہا ہے یہ وہی اس کا جواب ہے حقیقت میں. جی الحمدللہ ہمارے یہاں جو دینی مدارس ہیں ان مدارس میں جو کلیدی مدارس ہیں, چھوٹے مدارس میں تو ابھی بہت کچھ کمیاں ہیں, لیکن جو کلیدی مدارس ہیں اور جہاں طلباء کو بننے کا موقع ملتا ہے ان مدارس میں کتابوں کی فراہمی ہوتی ہے, مکتبہ ہوتا ہے, اچھی لائبریریاں ہیں ان مدارس میں. تو عربی سیکھنے کے لیے ماحول بالکل سازگار ہے, عربی سیکھنے کے لیے ماحول سازگار ہے, لیکن اس کے لیے ایک طریقہ ہے. کیونکہ کوئی بھی کسی بھی چیز میں انسان اچانک کامیابی حاصل نہیں کر سکتا, اس کے آخری پائیدان تک نہیں پہنچ سکتا, اس کے لیے نچلے پائیدان کو اختیار کرنا بالکل بے تدریج اور صبر کے ساتھ مطلب مہارت آ سکتی ہے, ملکہ پیدا ہو